حضرات، آج اس عظیم الشان جلسے کی نظامت کا آغاز میں نے کلام الامام امام الکلام سے کیا ہے۔ تمام تعریفیں اس سبوح القدوس کے لیے ہے جس نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زرین ہمارے سر رکھا۔ درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہیں گنبد خضرا کے اس مکین مقدس کی بارگاہ میں، جن کے روضہ رحمت سے آج بھی کونین کی باوقار زندگی کی تحفظ کے لیے یہ صدا عام طور سے آ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشاں یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ عقیدت و محبت کے ہارو پھول پیش ہیں اصحاب کبار شہدائے عظام کی ان عظیم المرتبت بارگاہوں میں جنہوں نے اسلام جیسے مذہب مہذب کو قرنن بعد قرنن نسلن بعد نسلن دار و رسن کے پھندے کو چومتے ہوئے ہم تک پہنچایا، جن کا یہ نعرہ رہا کہ صلیب و دار سہی دست کو حسار سہی، یا رسول اللہ صلیب و دار سہی دست کو حسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، سنی جو بانگ جرس تو بقتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ لائق مبارکباد ہیں انجمن فیضان رضا کے وہ تمام ارکان، بالخصوص ہمارے بھائی شاہد علی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار جو ان کے دست بازو بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے آج کا عظیم الشان پروگرام یہاں سے لے کر وہاں تک بچھاون کا انتظام، کمکموں کا انتظام، نشست گاہوں کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ نعت خوانی کا دور تو بہت دیر سے چل رہا ہے، ایک مختصر اور جامع خطاب آپ سماعت کرنے کے لیے اپنے ذہن و فکر کے دریچے کو کھولیے اور پوری توانائی کے ساتھ آنے والے اپنے محبوب ترین خطیب کا خطاب سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ لیکن بھائیو، میں آپ کا بلایا ہوا مہمان ہوں، اس لیے آپ لکھنوی مزاج رکھتے ہیں، آپ سے یہی امید ہے کہ آپ میری کچھ باتیں آپ ضرور مانیں گے۔ یہ چائے نوشی کا دور جو شروع ہو گیا، جسے دیکھنے کے بعد میرے ذہن پر ایک شعر آیا کہ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کے، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کے، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کے۔ بھائیو، لسٹ فہرست بہت طویل ہے، ہمارے ذمہ داروں نے کئی ناموں کا ادھر ادھر کیا، اس کے باوجود فہرست اتنی لمبی ہے کہ نکالی سینکڑوں نہریں کی پانی کچھ تو کم ہوگا، نکالی سینکڑوں نہریں کی پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ آج کے عظیم الشان جلسے میں ہندوستان کی ایسی عظیم المرتبت لائق احترام شخصیتیں زینت گہے ممبر ہونے والی ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا دل بولے گا کہ یہ کسی سچے کا چہرہ ہے، یہ کسی اچھے کا چہرہ ہے۔ بہت اچھے لوگوں کا انتخاب ہوا ہے الحمدللہ۔ شہزادہ غوث اعظم اولاد علی، جنہیں دنیا پیر طریقت حضور پرنور مولانا الحاج شاہ سید عبدالرب صاحب قبلہ المعروف چاند بابو کے نام سے جانتی ہے، یقیناً جس جلسے میں ہوتے ہیں وہ جلسہ خود بخود ان کی طرف کھنچ جاتا ہے، اور آج کے اس عظیم الشان جلسے میں خطاب کرنے کے لیے بھی ایک ایسی مایہ ناز شخصیت جلوہ گر ہونے والی ہے، یقیناً جو چاہے اپنی خطابت کے ذریعے پتھر کے دلوں میں بھی شگاف پیدا کر دے۔ سست نہاد اور دون ہمت لوگوں نے اپنی پہلو تہی سے، اپنی بے پروبالی سے جب بھی اپنی ذوف و نقاہت کو ایک بہانہ بنایا ہے تو زور خطابت ہی نے ان کا لہو گرمایا ہے، ان میں بجلیاں بھر دی ہیں،
تو پھر کیا تھا؟ یہی ناتوانی کا عذر پیش کرنے والے، یہی کمزوریوں کا لنگ پیش کرنے والے حضرات آندھیوں سے بھی لڑے ہیں، طوفانوں سے بھی مقابلہ کیا ہے، اور جب وقت آیا ہے تو ببانگ دہل کہہ دیا ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات، یہ آپ کی خاموشی، میں ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں، اور حدیث شریف پڑھنے کے بعد یقیناً آپ جب سن لیں گے اس کے معنی کو، اس کے مطالب کو، تو یقیناً آپ کا دل جھوم جائے گا۔ میں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ علماء کرام کا ذمہ دار قافلہ جو ممبر پر رونق افروز ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب، اور اس افضل ترین کتاب کی آخری حدیث جسے پڑھانے کے بعد عالم کو دستار دی جاتی ہے، انہیں فضیلت سے نوازا جاتا ہے۔ میں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دو کلمے، دو جملے، دو شبد ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کو، کچھ آپ بولیے بھائی، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہی دو کلمے، وہی دو جملے بولنے کے اعتبار سے زبان پر بہت ہلکے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ کہیے کوئی تکلیف ہوئی؟ پھر کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ کوئی تکلیف نہیں ہوئی نا؟ سرکار فرماتے ہیں بولنے کے اعتبار سے زبان پر بہت ہلکے، بہت ہلکے، بہت ہلکے، لیکن ان ہلکے پھلکے جملوں کا وزن جب قیامت میں تولا جائے گا تو جانتے ہو، ہمالیہ پہاڑ کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ صرف اتنے ہی لوگوں نے ہمالیہ پہاڑ کا نام سنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارا نام اعمال تولا جائے گا تو ہمالیہ پہاڑ جیسے 10 وزنی پہاڑ ایک پلے پر رکھے جائیں گے، اور ایک پلے پر یہی دو ہلکے پھلکے جملے رکھ دیے جائیں گے۔ توجہ لگاؤ، ہمالیہ پہاڑ، وزنی پہاڑ ایک پلے پر، اور ایک پلے پر یہی دو ہلکے پھلکے جملے۔ اب سرکار فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، ہمالیہ والا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور یہ دو الفاظ کے پلے بھاری ہو جائیں گے۔ لہذا اب تو محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میری آواز بیٹھی ہے، آپ کی نہیں بیٹھی ہے۔ اب تو سبحان اللہ کہنا آپ نہیں بھولیں گے، نہیں تو صاحب وہی حال ہوگا کہ ایک صاحب بمبئی میں اذان دے رہے تھے، ہمارے ہاں مؤذن کہا جاتا ہے، وہاں بانگی کہتے ہیں۔ تو ایک سیٹھ صاحب آئے، کہنے لگے کہ کیسی اذان دیتے ہو؟ اور بلند آواز سے اذان دو، اور خوبصورت اور اچھی آواز میں۔ تو جب ماگی صاحب اذان دے چکے تو کہا سیٹھ جی رکیے۔ سیٹھ صاحب رکے، ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ یہ رہا تھا کہ اچھی آواز میں اذان دو۔ تو باغی نے کہا کہ سیٹھ جی تنخواہ دیتے ہو 400 روپلی اور آواز سنو گے محمد رفیع کی، تو اگر آپ کو اچھی تقریر سننی ہے تو آپ کو ویسے ہی داد و تحسین سے نوازنا ہوگا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آئیے اسی الحمدللہ اور سبحان اللہ کی گونج میں ایک اچھی تقریر، ایک عمدہ بیان سماعت کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ میں مختصر اور جامع بیان کے لیے ایک ایسے قادر الکلام خطیب کو آواز دے رہا ہوں جس کی خطابت کی مقبولیت صرف یو پی ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے اکثر صوبہ جات میں ہو چکی ہے۔ میری مراد خطیب اہل سنت فاضل گرامی وقار حضرت مولانا ناظم علی صاحب سے ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں
اور اپنے ایمان افروز بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ قبل اس کے کہ ہمارا جمع سال خطیب ہم سے خطاب کرنے کے لیے مائک پر جلوہ افروز ہو، آئیے ہم اور آپ اپنے معزز مہمان کا استقبال فلک بوس نعروں سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم ایسا نعرہ لگاؤ کہ وہابی کا نعرہ اکھڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت عالم۔ کرن ہے پہلی مگر کامیاب لکھوں گا، کرن ہے پہلی مگر کامیاب لکھوں گا، میں اس چراغ کو میں ماہتاب لکھوں گا، اور تم اپنے زخم سے دے دو سدا بہار کا نام، میں زخم دل سے شگفتہ گلاب لکھوں گا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن لمن الشاہدین والشاکرین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کی یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ معصومہ کے بعد قرآن مقدس کا بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے میرے محبوب، میں نے سارے عالم کے لیے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ عالم کا معنی آپ حضرات سمجھتے ہیں، سارے عالم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین کے سارے ساتوں طبق، آسمان کے ساتوں آسمان، لامکان، لوح محفوظ، یعنی کائنات میں اللہ تبارک و تعالی جو کائنات جہاں جہاں اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کے لیے رحمت ہے۔ اگر جو کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے رحمت ہیں اور دوسروں کے لیے رحمت نہیں ہے، تو اس مسلمان کا کہنا یہ غلط ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور غیروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں میرے آقا، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ جو اپنی کتابوں میں نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ یہ زمین کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں، یہ آسمان کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے، یہ چاند اور سورج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت کا محتاج ہے۔ انسان تو کیا بلکہ اللہ رب العزت 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت کے لیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت کے بھکاری ہے۔ ہر شے، ہر مخلوق یہ چاہتی ہے کہ مجھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت مل جائے۔
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت مل جائے، اور جب تک کہ رحمت وہ سب کے لیے ہے، اب لیتا کون ہے رحمت کو، یہ دیکھنا ہے آپ کو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، یہ قرآن فرما رہا ہے، لیکن نبی کی رحمت کو کون لیتا ہے، نبی کی رحمت کو اپنے دامن میں کون سمیٹتا ہے، نبی کی رحمت کو اپنے سینے میں کون موجزن کرتا ہے، اسے ہم کو دیکھنا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، چلو ماضی کی طرف اور تاریخ مکہ اٹھا کر کے دیکھو، جب آقا نے اعلان کیا، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ میں سارے عالم کے لیے رحمت ہوں، رب نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو ابو جہل نے رحمت کو نہ لے پایا، ابو لہب نے رحمت کو نہ لے پایا، عتبہ اور شیبہ رحمت کو نہ لے پائے، ارے ابو بکر نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تو صداقت کے تاجدار بنتے ہو۔ جس کو لینا ہے وہی لے پائے گا۔ کفار مکہ اس رحمت کو اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکے، لیکن ابو بکر نے سمیٹ لیا، نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، صداقت کے تاجدار بنا دیے گئے۔ عمر فاروق اعظم نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، عدالت کے تاجدار بنا دیے گئے۔ عثمان غنی نے نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو سخاوت کے تاجدار بنا دیے گئے۔ اس مولا کائنات نے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو شجاعت کے تاجدار بنا دیے جاتے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے نبی کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اسے ایمان کی دولت مل گئی، اور جس نے نہ سمیٹا وہ داڑھی رکھ کر بھی گستاخ ہوتا ہوا نظر آیا، داڑھی رکھ کر کے بھی گستاخ ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ رحمت کو نہ سمیٹ پایا، رحمت کو نہ لے پایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کو سمیٹ کر کے اعلان کیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی رحمت کون کون سے لوگ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کیا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت صرف ایمان والوں نے اکٹھا کیا یا تو جانوروں نے لیا ہے، یا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت کو جانوروں نے لیا ہے۔ حضرات، جو نبی کی رحمت کے قائل ہیں، نبی کی رحمت کے قائل ہیں، وہ کبھی اپنے خیال میں، اپنے قلم سے، اپنی کتابوں میں یہ کبھی نہیں لکھیں گے کہ نبی معاذ اللہ رب العالمین محتاج ہے، کبھی نہیں لکھیں گے۔ کہ لکھیں گے بتائیے، یا زبان سے کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے ان کو نبی کے رحمت کا سہارا، وہ سہارے کے قائل نہیں ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت نبی کے رحمت کے سہارے ہیں، اور اس طرح سے سہارے ہیں، کھاتے ہیں تو نبی کی رحمت کا صدقہ کھاتے ہیں، چلتے ہیں تو نبی کے رحمت کا صدقے سے چلتے ہیں۔ اگر جو ہمیں مکان ملا ہے تو نبی کے رحمت کا صدقہ ملا ہے، اگر جو میدان محشر میں اللہ رب العزت مجھے میری مغفرت فرما کر کے اور مجھے جنت میں ڈالے گا تو نبی پاک کے صدقے میں ڈالے گا، نبی کی شفاعت سے ڈالے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری ذاکر علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاذ القرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا قاری ذاکر علی صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن بڑا چاند گنج لکھنؤ، حضرت تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت کو آنے دیجیے حضرات گرامی۔ اور
منبر نور پر ان کی زیارت کرتے رہیے تاکہ آپ حضرات کے نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور حضرات گرامی یہی رحمت غوث اعظم بھی ہیں، یہی رحمت غریب نواز بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان ولیوں کو ہمارے نزدیک دیا ہے وہ اس لیے کہ جو ایمان والے اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں وہ کسی اور جگہ نہ جائیں بلکہ کسی اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں اور ان کا ایمان بستا ہوا نظر آئے گا۔ آج کل بہت سے لوگ مدرسے میں آتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ ایسا نسخہ بتا دیجئے، کہ بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ٹھیک ہے، فاتحہ نہیں صحیح ہے، مزار پہ جانا صحیح نہیں ہے، یہ نہیں صحیح ہے۔ مولانا صاحب تو یہ سب ہمارا ایمان چھین رہے ہیں، ہم اس کو بچائیں کیسے؟ ہمارے ایمان کو یہ چھین رہے ہیں، مجھے کیسے اسے بچایا جائے؟ تو آؤ چلتے ہیں کسی ایک میدان میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہوا چل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ ہوا چل رہی ہے۔ حضرات اس ہوا میں اگر جو آپ کسی مرغی کا یا کسی چڑیا کا یا کسی پرندے کا پر میدان میں رکھ دیں گے تو وہ بچے گا یا اڑے گا؟ اڑ جائے گا نا، اڑ جائے گا۔ ایک مرغی کا پر یا کسی پرندے کا پر ایک میدان میں رکھ دیا جائے، ایک میدان میں رکھ دیا جائے، اور جب ہوا چلے تو وہ ہوا جو ہے اڑا لے جاتی ہے، اس پر کو اڑا لے جاتی ہے۔ لیکن آؤ دیکھیں حضرات گرامی کہ اگر جو اسی پر کے اوپر 2 کلو کا وزنی پتھر رکھ دیا جائے تو کیا وہ پر اڑے گا؟ نہیں اڑے گا۔ ایک پر ہے، اگر جو اس کی حفاظت نہ کی جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے تو اسے ہوا اڑا لے جائے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے 2 کلو کا وزنی پتھر رکھ دیا جائے۔ اب چلا کرے پوروا ہوا، اب چلا کرے پچھیا ہوا، اب آندھی آئے یا طوفان آئے، وہ پر اس پتھر کے حفاظت میں ہے، اس پتھر کے نگرانی میں ہے، اس پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اب ہوا کارگر نہیں ہو رہی ہے، اس پر کو نہیں اڑا رہی ہے۔ تو اے سنی مسلمانوں، ارے جب تمہارے ایمان پر خطرہ ہو، اگر جو تمہارے ایمان کے لٹیرے تمہارے قریب آئے تو کچھ نہ کرو، تم چلے جاؤ مخدوم شاہ مینا اور ان کی محبت کا پتھر اپنے دل میں رکھ لو۔ اب چلا کرے وہابیت کی ہوا، اب چلا کرے دیوبندیت کی ہوا، اب چلا کرے قادیانیت کی ہوا، اب چلا کرے اہل حدیث کی ہوا، اب چلا کرے جماعت اسلامی کی ہوا، تمام باطل فرقوں کی ہوائیں بلکہ آندیاں چلتی رہے، اور اولیاء کرام کی محبت کے نیچے تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حفاظت ہو جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اولیاء کرام سے سچی محبت کریں، علماء اہل سنت سے سچی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرمائے کہ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا، یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے، تمام رات گھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔